اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ قائم کرو نماز کو، وَاتَّقُوهُ اور اس سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہ وہی ذات ہے، الیہ تحشرون کہ تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ایک آیہ مبارکہ 7واں پارہ جو رات ہم نے تلاوت سنی اس کی تراویح کے اندر، یہ سورہ الانعام کی 72 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنے کام، اپنے معاملات، اپنے طریقے کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہی طریقہ کامیاب ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ آج کے سبق میں نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے، اس کے جو ظاہری حرکات و سکنات ہیں وہ کیسے ہیں۔ جیسے کل ہم نے وضو سیکھا تھا، آج کے سبق میں نماز کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ قرآن کریم نازل ہوا تو ظاہر ہے یا وہ مکہ ہے یا مدینہ طیبہ ہے۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، ایسے ہی وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، یعنی ایسے الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ اگر ہم یہ بات چاہیں کہ ہم اس طریقے کو سیکھیں جہاں یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی، اور جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے کر کے عملی طور پر دنیا کو دکھائے ہیں، ان کی طرف اگر دیکھا جائے تو مکہ اور مدینہ طیبہ کے اندر جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کفایت کرتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ہم روایات میں دیکھیں کہ وہاں ہمیں کیا صورتحال ملتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو کتب روایات میں پاشا پاشا بہت باتیں ہیں جو الگ الگ ٹکڑوں کے اندر، ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں، نماز کے باب ہیں۔ یہ سنن ترمذی، دارمی، ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، یعنی یہ ایک ہی روایت ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں پوری نماز کا طریقہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ طریقہ بھی ایسا ہے کہ جس میں ابی حمید سعدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 11 لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہے اکٹھے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سربراہ موجود نہ ہو، یعنی چلا گیا ہو، تو پھر لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں آپس میں۔ تو اس طرح وہ ابھی حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 11 لوگ اکٹھے تھے، تو میں نے یہ بات کی کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب میں سے زیادہ بہتر طریقے سے نماز کا طریقہ جانتا ہوں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو جو باقی 10 صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ چلیں پھر آج وہ طریقہ ایک دفعہ دہرا لیا جائے۔
تو آپ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو یہ روایت یوں ہے کہ ابی حمید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر آپ کے ہاتھ آ جاتے، کندھوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آ جاتے، یحاذی بہما من کے بہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر آ جاتے، اور پھر آپ تکبیر کہتے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ باندھ لیتے۔ اب یہ ہاتھ یہاں سے یہ بھی ہاتھ ہے اور یہاں سے یہ بھی ہاتھ ہے، مطلب اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیوں اس سے آگے یہاں تک یہ سارا ہاتھ میں آتا ہے، تو یہاں آپ اس طرح باندھیں، یعنی اس میں کوئی پرابلم ایسی موجود نہیں ہے، یہ طریقہ اس کا ہاتھ باندھنے کا۔ ان تینوں میں سے یا جس طرح بھی آپ مطلب ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، تھوڑا یہ دونوں کو آپس میں برابر کر لیں، مزید تھوڑا آگے لے جائیں، تو اس میں کوئی حرج یا قباحت نہیں ہے، جو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورت فاتحہ پڑھتے اور ساتھ کوئی سورت ملاتے۔ جب آپ سورت ملا چکتے تو پھر اس کے بعد تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے ہوئے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ اپنے ان کندھوں کے برابر ان ہاتھوں کو کرتے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے۔ جب رکوع کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت، کمر اور سر برابر ہوتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی سر جھکا ہوا ہو یا سر آگے کھڑا ہو اور پیچھے کمر جھکی ہوئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح برابر ہوتے کہ یہ پشت اور سر اور کمر بیچ میں سارے برابر ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ہموار کر لیتے تو پھر اس کے بعد آپ اٹھتے۔ یہ ہم وہ طریقہ سیکھ رہے ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ جاتا ہے جو طریقہ کار ہے، یعنی ظاہری شکل و صورت جو نماز کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو سیدھانے چلے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ابی حمید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایسا ہوتا کہ آپ کے دونوں بازو پہلوؤں سے دور رہتے، کونیاں ساتھ نہ ملی ہوتی بلکہ علیحدہ ہوتی، دونوں کونیاں یہ ساتھ نہیں ملی ہوتی تھی بلکہ علیحدہ ہوتی تھیں، کھلے ہوتے تھے، اور پاؤں زمین پر لگے ہوتے تھے، انگلیاں ذرا کھلی ہوتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھ لیں کہ یہ جس طرح یوں اکٹھا ہو کے نہیں بلکہ کھل کر سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر اپنا سجدے سے سر اٹھاتے اور بایاں پاؤں موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور دایاں پاؤں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا کھڑا ہوتا، انگلیاں قبلہ رخ ہوتی، اور آپ آرام کے ساتھ بیٹھتے۔ الفاظ وہاں پہ ہیں فَيَقْعُدَ عَلَيْهَا، آپ اس کے اوپر فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اس طرح آرام سے استراحت سے بیٹھ جاتے کہ ہر ہڈی اپنے اپنے جگہ پر اپنے اپنے مقام پر ٹک جاتی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے سر اٹھاتے تو دوبارہ جس طرح پہلے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت جب مکمل کرتے تو درمیان میں تشہد ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر باندھ لیتے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روایت کے اندر ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سنن ترمذی کے اندر ہے، ابن ماجہ اور دارمی کے اندر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں پر بیٹھتے، بائیں پاؤں جو ہے وہ بھی تھوڑا آگے نکال دیتے، اپنے یہ اس حصے سے تھوڑا باہر نکالتے اور دوسرا پاؤں اپنا کھڑا ہوتا۔ تو یہ طریقہ کار جو ابی حمید رضی اللہ عنہ بیان کر چکے، تو باقی صحابہ کے الفاظ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ صدقت ھکذا کان یصلی، یعنی آپ نے اے ابی حمید بالکل سچ کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ جو حید کے لحاظ سے عرض کیا گیا ہے، یہ چونکہ ایک جگہ پر ہی مکمل طور پر یہی ایک روایت ہے جو بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ کتب روایات کو آپ کھنگال لیں تو مکمل نماز کی آپ کو اس طرح باقاعدہ اور کوئی نماز کی بات نظر نہیں آئے گی۔ ہاں جو پاشا باتیں ہیں اس میں بعض لوگوں نے جس طرح کی باتیں اٹھا کر پھر ان کو اپنی مرضی سے یوں استعمال کیا ہے، جیسے روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی طرح دم ہلانے سے، جس طرح گدھا دم ہلاتا ہے، منع فرمایا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ نکال لیا کہ پھر رفع یدین جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ رفع یدین کے بغیر تو کوئی نماز ادا ہی نہیں کرتا۔ یہ رفع یدین تو سارے کرتے ہیں، جب پہلے کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب تکبیر اولیٰ ہوتی ہے تو رفع یدین سارے ہی کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں جو بغیر رفع یدین کے کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے رفع یدین رکتا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ کعبے کی طرح ٹھونگے مت مارو۔ تو اب کعبے کی طرح ٹھونگے مارنے سے مراد اگر وہ سجدہ ہی ہے کہ اس سے روک دیا ہے تو پھر سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مختلف باتیں آپ سے ملتی ہیں وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ جس طرح کبھی گدھا جو ہے وہ اپنے دم کو اوپر کھڑا نہیں کرتا، بلکہ وہ اوپر جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے، اوپر جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھوں کو جب اٹھائیں تو وہاں جا کر کھڑا کریں، یوں نہ ہو کہ یوں جو ہے اور یعنی اوپر بعد میں جائے نیچے پہلے بھاگ رہا ہو، ہاتھ جو ہے اوپر جائیں اور رک جائیں۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ یہ اس سے یہ بات لازم آ گئی کہ رفع یدین کا انکار موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پر جو کعبے ٹھونگے مارنے سے منع کیا ہے کعبے کی طرح، اس میں بھی یہ ہے کہ سجدہ یہ نہیں کہ آپ نیچے جائیں اور لگے نیچے سر تو آپ فوراً اٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو، بلکہ وہاں سجدے میں جائیں اور آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں۔ جس طرح آپ نے رفع یدین آرام کے ساتھ کرنا ہے، ہاتھوں کو آرام سے نیچے لانا ہے، ہاتھ سے اوپر سے کھلے چھوڑ نہیں دینے۔ جس طرح دم جاتی ہے اوپر تو وہ نیچے اسی طریقے سے اسی سپیڈ میں نیچے آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آرام سے اوپر جائیں، وہاں ٹھہریں اور پھر واپس آئیں۔ اسی طرح سجدے میں آرام سے سجدہ کریں، سجدے میں پورا باقاعدہ طور پر تسبیحات اپنی کرنے کے بعد پھر آپ آرام سے اٹھیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ سجدہ ٹھوکے کی طرح نیچے جائے اور اوپر، نیچے جائے اور اوپر، ایسا نہ ہو۔ تو یہ باتیں جو پاشا ہے ان سے بھی یہ بات واضح ملتی ہے کہ یہ چیزیں ساری اس طریقے سے کرنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی سارا زمانہ کس طرح کر رہا ہے تو ہم بھی اس میں سے اس طرح کیوں کریں گے؟ تو میرے بھائی اگر زمانے کو ہم دیکھیں تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر وہ لوگ زیادہ ہیں، بہت اکثریت ہے ان لوگوں کی جو نماز ادا ہی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو پھر ہم اس طرف چلے جائیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق حساب کتاب میں پہلی چیز یہ پوچھی جانی ہے، بلکہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کی ہے کہ یاد رکھیے کہ جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ما سلککم فی سقر، کیا وجہ بنی کہ آپ اس جہنم کا ایندھن بن گئے ہو؟ تو وہ پہلی بات جو کہیں گے وہ یہی ہوگی لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ نماز کا قیام اتنا ضروری ہے۔
کہ اس کا معاملہ بہت ہی لازم ہے، یعنی جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اس کے بعد لازم ہے اس پر کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ لا صلاۃ لمن لم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ نماز جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد سب سے پہلا جو سوال انسان سے ہے وہ اسی کے متعلق ہوگا کہ نماز ادا کی تھی یا نہیں۔ جو مقاصد اس کے ہیں وہ ابھی علیحدہ ہیں، اس کا ابھی ذکر نہیں کیا جا رہا، ابھی صرف اس بات کا ذکر ہے کہ نماز کو کیسے ادا کیا جائے گا، طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة